لیکن جب سیدہ آمینہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، نور ادھر چلا گیا، تو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حسدو علیہا مئات امرات، کہا 100 عورتیں تھیں مکہ کی جو جناب سیدہ آمینہ کے ساتھ حسد کرتی تھی کہ یہ نور اسے نہیں ہمیں ملنا چاہیے تھا، لیکن جسے رب اپنے مصطفیٰ کی امی کی صورت میں چن لے اس پر ساری کائنات مقابلہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی۔ کہا 100 عورتیں اسی وجہ سے مکہ کے اندر مر گئی۔ کیوں مر گئی؟ کہا نبی کا نور ہمیں کیوں نہیں ملا۔ 100 عورتیں مکہ کے اندر مر گئی۔ ابن حجر مکی بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا میرے نبی کی آمد کا وقت ہے، جبریل ذرا صدا لگاؤ نا ذرا۔ دیہاتوں کے اندر کیا ہوتا ہے جی، ڈھول بجایا جاتا ہے، جی فلانے چودھری صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا، ڈھول بجایا جاتا ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پہ رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج میرا محبوب آنا ہے، جبریل ذرا تو 600 پروں کا مالک ہے، بیت المعمور کا امام ہے، انبیاء کا قاصد ہے، صحابی ہے، ذرا ہون ساری کائنات چ اعلان تے کرنا محبوب آنا لے، اعلان کرو محبوب آنے والے ہیں۔ نادا جبریل، جناب جبریل نے صدا لگائی، اور صدا کیا لگائی؟ کہنے لگے الان وعدہ الذی وعد ربہ، وہ رب نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، وہ محبوب تشریف لانے والے ہیں، ٹھہر جاؤ لوگوں، مبارک ہو تمہیں، سرکار آنے والے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا 1,00,000 ملائکہ زمین پر لے کر جاؤ، پہاڑوں میں، غاروں میں، ساری کائنات کے اندر اعلان کر دو میرا مصطفیٰ آنے والا ہے۔ جب اعلان کر دیا گیا، کہا جو جو میرے نبی کی آمد کے اعلان کو مانتا گیا، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ آنے والے وقت کے اندر یہ میرے نبی کا میلاد منائیں گے، اللہ ان دلوں کو متقی بھی بناتا گیا، اللہ زاہد و عابد بھی بناتا گیا۔ ابن حجر مکی کا یہ آخری جملہ عرض کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک شخص نے میرے نبی کیا دعوت ولیمہ پر بلایا حضور کو، کہنے لگا حضور میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، دعوت ولیمہ ہے، آپ مہربانی کریں تشریف لائیں۔ اب میرے آقا چل پڑے، مسجد نبوی سے جیسے ہی نکلے نا، وہ حضور کے ایک ایک قدم کو گننے لگا، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، حتیٰ کہ جب حضور اس کے گھر تک پہنچے تو 100 قدم گن چکا تھا۔ اب اس نے ایک قدم پر، ہر ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کیا، یوں 100 غلام آزاد کیے کہ آج میرے بیڑے میں حضور تشریف لائے۔ صحابہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگے یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے 100 غلام آزاد کیا، ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ میرے محبوب نے سنا تو مسکرا کے بولے، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک دفعہ درود پڑھا، فرمایا یہ 100 غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ جس نے ایک مرتبہ میری ذات پر درود پڑھا ہے، فرمایا یہ 100 غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ نبی کی نعت بھی پڑھتے جاؤ، نبی کا میلاد بھی مناتے جاؤ، نبی پر درود بھی پڑھتے جاؤ۔ اور میلاد کا مقصد کیا ہے؟ نماز نہ چھوٹے۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ماں باپ کا ادب کرنے والے بن جاؤ۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ مسجدوں کو ویران نہ کرو۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ علماء کی خدمت کرو، علماء کی تعظیم کرو۔ میلاد کا مقصد یہ ہے جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں مناؤ۔ میلاد کا مقصد یہ ہے جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ۔ میلاد کا مقصد یہ ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو انہیں ظلم سے بچاؤ۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیوہ کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کی ڈولی اٹھنے والی ہے، جہیز لے کر دینے کی طاقت ہے تو جہیز لے کر دو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، زہرا کے بابا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ سبحان اللہ جی اونچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے چاچا جی ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے حکم فرمایا تو میں ایک شعر جو ہے پہلے بھی آپ کو سنایا، ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں۔ ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار ونا، ذکر تیرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ۔
بیٹھ جائیں سارے احباب، زیارت بھی کریں اور یہ شعر بھی سنیں، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ذکر تیرے یار دا مولا کرے ونیا، ذکر تیرے یار دا مولا کرے ونیا، ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رے ونیا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ رے دا رے ونیا۔ آخر میں سبق یاد کرا کر اسی کو ختم کر دیں۔ میں آپ کو سبق یاد دلانے کے لیے خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں، اگر ہم سے کوئی ہمارا دوست پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ بولو نظر آ، قرآن میں لکھا ہے۔ وہ کہے گا کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر؟ تو آپ اسے بتائیے گا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ اور اگر یہ آیتیں یاد نہ رہیں کم از کم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ سارا میرے نبی کا کیا ہے؟ میلاد ہے۔ اور میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، آپ کو سنا بھی دیا کہ میلاد منانے کا نفع کیا ہے۔ اس لیے جو منع کرے اسے کہیں بھائی آپ نہیں مناتے، نہ منائیں، ہم منا رہے ہیں تو ہمیں روکے بنا، ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اور ہمیں حضور کے میلاد کے منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کبھی کسی شخص نے کسی کو یوں کہا ہے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے اور باقی اسی کا بیٹا ہے تو اس پر دلیل دو؟ کہتے ہو کوئی کسی کو جرت ہوتی ہے؟ وہ تو فلانے کا بیٹا ہے جی، شکل تے نہیں ملتی جلدی تے، لہٰذا دلیل ہونی چاہیے جی۔ معاملہ واقعی سچا درست ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ بات بڑی اوکھی کر دی میں نے، لیکن پھر بھی تو واقعی ہے یا نہیں ہے؟ دلیل مانگی ہے کبھی؟ اور اگر مانگو گے تو آگے سے کیا ملے گا؟ جوتے، تھپڑ، گھونسے، لات، بہت کچھ ملے گا۔ تو ہم کہتے ہیں جی جو ہوتے ہیں نا جی ضدی لوگ ہوتے ہیں، ان کا علاج ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ بھائی وہاں دلیل نہیں مانگتے، یہ حلالی ہے یا پھر دوسرا معاملہ ہے، تو بھائی یہاں نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تم کہو بھائی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں دلیل چاہیے نہیں، ہم بغیر دلیل کے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، اور یوں ہی ہماری نسل قیامت تک حضور کا میلاد بولے نظر آ میلاد مناتے رہیں گے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ کہیں کوئی جملہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آج میں نے خالصتاً اپنے حبیب کے لیے بولا ہے۔ ویسے میں بڑے شستہ انداز میں، بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن آج میں گل کی ہے سرکار دے میلاد واسطے تے اگر کسی نے کوڑی لگی ہے تو کوڑی لگنی چاہیے، تو میں یہ خوش ہاں کہ کوڑی لگی ہے، کوڑی لگ دی ہے تو پھر علاج ہوتا ہے۔ ہاں جی کڑوی گولی بندہ کھاوے گا تو فائدہ ہوئے گا جی، علاج ہوئے گا۔ اس واسطے ماں باپ بھی کدی کدی سمجھان واسطے تھپڑ مار دیندے نے، کدی کدی روٹی نہیں دیندے۔ وجہ کی ہوندی ہے؟ ماں باپ نے پیار نہیں، پیار ہے سانو تواڈے نال بھی پیار ہے، لیکن علاج بھی ضروری ہے۔ اگر علاج نہ ہویا تو پھر یہ زخم وددے عقیدے دا زخم جڑا نا خراب ہو جانا ہے، تے پھر ناسور ہو جانا، تے اندر کیڑے پہ جانا، تے کیڑے تو بچان واسطے علاج میں کیتا ہے، تے اللہ کرے کہ اے ناسور نہ بڑھے، اللہ کرے کہ اسی حضور دا میلاد منا دے رہیے، تے سرکار دی آمد دے گانے گنگنا دے رہیے، حضور علیہ السلام دی آمد دی خوشی وچ اے جھنڈے، اے چراغاں، اے گلیاں سجا دے رہیے۔ دعا کر دے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا اللہ۔